پاکستان میں میڈیا کی تعلیم ایک بنیادی ایشو ہے اور میں بنیادی ایشو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کی تعلیم سے جڑا ہوا ہی دنیا میں اور پاکستان میں اوپینین میکنگ کا ایک پورا نیریٹو رکھا جاتا ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ اوپینین میکنگ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں میڈیا ایڈوانسمنٹ کے کانٹیکس میں بہت کام ہوا ہے اور آج کل تمام یونیورسٹیز میں اور کالجز میں میڈیا کو بطور ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، لیکن پاکستان سمیت دنیا بھر میں میڈیا اب کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ روایتی میڈیا نہیں رہا، وہ پرانے خیالات کے ساتھ، پرانی سوچ کے ساتھ اور پرانی ٹیکنالوجی کا میڈیا نہیں رہا۔ یہ ایک جدیدیت کی بنیاد پر میڈیا ہے۔ اس میں جہاں آپ کے پاس پرنٹ میڈیا ہے، وہیں آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا کی ایک بھرمار ہے اور ساتھ ساتھ دنیا میں ہونے والا ایک نیا انقلاب جو ڈیجیٹل میڈیا کی صورت میں آیا ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور اب ڈیجیٹل میڈیا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے رسمی میڈیا جو پرنٹ اور الیکٹرانک ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز جو ہیں وہ میڈیا کی کیا تعلیم دے رہی ہیں؟ آج بھی میڈیا کی تعلیم میں وہی روایتی مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہم جس قسم کے بچے اور بچیاں پیدا کر رہے ہیں میڈیا کی تعلیم میں، اس میں بنیادی فالٹ لائن جو ہے وہ جدیدیت کی بنیاد پر جو دنیا میں میڈیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا فقدان ہے۔ اور بے شمار یونیورسٹیز نے اپنے کئی ڈسپلن تو شروع کیے ہیں جو جدید میڈیا کی تعلیم کی عکاسی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صلاحیت، وہ تجربہ، وہ وزڈم، وہ ویژن وہ کہاں سے لائیں جو آج کی میڈیا کی تعلیم کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بڑے بے تحاشا تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں میڈیا کی تعلیم سے نوجوان گریجویٹس پیدا ہو رہے ہیں، ایم فل، بی ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لوگ، لیکن جب ہم ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی سکلز کو دیکھتے ہیں تو بہت بڑا فقدان نظر آتا ہے، بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پریکٹس میں اور پریکٹیشنر کے کانٹیکس میں دیکھیں اور اس کو ایکڈیمک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایک بڑا گیپ ہے، ایک بڑی خلیج ہے۔ اور جب یہی نوجوان بچے اور بچیاں آتے ہیں ہمارے پاس میڈیا کے انسٹیٹیوشن کے اندر کام کرنے کے لیے، تو ان کی تربیت کا نہ ہونا، ان کی صلاحیتوں کا نہ ہونا، ان کی بنیادی سکلز کا نہ ہونا وہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے الفاظ کی ادائیگی کی جاتی ہے، کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے، کیسے تحقیق کی جاتی ہے، کیسے مشاہدہ کیا جاتا ہے، کیسے خبروں کی تلاش کی جاتی ہے، پھر ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں اینیمیشن کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کیمرے کا استعمال کیسے ہوتا ہے، سامنے آ کر بولنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، وہ کیا ہے، آپ کا کانٹینٹ رائٹنگ کیا ہے، آپ کی ایڈیٹنگ کیا چیز ہوتی ہے، آپ کی جو کانٹینٹ رائٹنگ ہے وہ کس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ساری سکلز جو ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لے آؤٹ ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے، ٹائٹل ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے، خبر کیسے بنائی جاتی ہے، کالم کیسے لکھا جاتا ہے، فیچر کیسے بنائے جاتے ہیں، کیسے سرچ کیے جاتے ہیں لٹریچر کو، مواد کو، مٹیریل کو، کانٹینٹ کو، یہ ساری سکل کی صلاحیتیں ہیں جو آج کے نوجوان بچے اور بچیوں میں ہمارے ہاں یونیورسٹیز کی تعلیم نہیں دے پا رہی۔ اگر دے بھی رہی ہیں تو اس میں وہ کوالٹی نہیں ہے، اس میں وہ ڈیپتھ نہیں ہے، اس میں وہ گہرائی نہیں ہے جو آج کی میڈیا کی تعلیم کو ضرورت ہے۔ اس لیے میں بار بار بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس محض ڈگری کا ہونا، محض ایکڈیمک ایجوکیشن کے کانٹیکس میں اپنی بات کو ختم کرنا ایک اور چیز ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی ٹاپ سکلز کو کس طرح سے انشور کریں گے جو آج کی برننگ سکلز ہیں، جو آج کی مارکیٹنگ سکلز ہیں، جو آج کی دنیا میڈیا کی تعلیم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ دی جا رہی ہے، جن سکلز کو اگر آپ وہ نہیں سیکھ رہے اور ڈیورنگ دا اسٹڈی نہیں سیکھ رہے۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار یونیورسٹیز ہیں کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان اسٹوڈیوز میں پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، ان اسٹوڈیوز میں ورکنگ جرنلسٹ نہیں ہیں جو آ کے ان کو بتائیں کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیمرے کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ جو پریکٹیشنر جرنلسٹ ہیں، جب وہ جائیں گے نہیں وہاں پر، یونیورسٹیز کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، ان کو نئی تعلیم نہیں دیں گے، ان کو پریکٹیشنر کرنے بتائیں گے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے اور بچیاں باہر نکلتے ہیں تو وہ بڑے خواب لے کے، بڑے خواہشات لے کے، بڑے بڑے خیالات لے کے باہر آتے ہیں، اور جب وہ میڈیا کی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکل جرنلزم تو کچھ اور نوعیت کی ہے۔ پھر یہ ریٹنگ بیسڈ میڈیا کیسے آتا ہے، کیسے آپ اس کو پروپیگنڈا کو جواب دیں گے، پروپیگنڈا کیسے آئے گا، امیج بلڈنگ کیسے ہوگی، نیریٹو بلڈنگ کی آج کل بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو 5th جنریشن وار کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ہائبرڈ وار کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر ہمارے نوجوان کس طرح سے رول پلے کر سکتے ہیں، ہمارے میڈیا کے نصاب کو کیسے بدلا جائے، اس میں کتنا بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ پھر یہ نصاب کی تبدیلی صرف اکیڈمکس کریں گے یا اس میں پریکٹیشنر بھی بیٹھیں گے؟ پریکٹیشنرز کا اور اکیڈمکس کا آپس میں امتزاج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے میڈیا کی تعلیم میں جو انٹرنشپ ہے اس کو پروفیشنل کیٹیگری کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے میڈیا انسٹیٹیوشن کو، کہ وہ چینلز کے ساتھ بیٹھ کے، میڈیا انسٹیٹیوشن کے ساتھ بیٹھ کے، اور پھر میں نے کہا کہ اب تو نئی وزڈم آ گئی ہے، نئی جہتیں آ رہی ہیں کہ اب صرف آپ کو الیکٹرانک ٹی وی کی انٹرنشپ نہیں چاہیے، آپ کو پرنٹ میڈیا کی انٹرنشپ نہیں چاہیے، اب تو آپ کو ڈیجیٹل میڈیا گروپس اتنے آ گئے ہیں جو آپ کے بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سکھا سکتے ہیں، انٹرنشپ دے سکتے ہیں، آپ کو وہاں اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں بولنے کی، بٹھانے کی، کانفیڈنس بلڈنگ کیسے ہوگا، آپ کی ڈریسنگ کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر بچوں کے اندر یہ فکری مغالطہ بھی نکالنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہمیں کالم نگار بننا ہے، صرف ہمیں اینکر بننا ہے، صرف ہمیں نیوز کاسٹر بننا ہے تاکہ ہم سکرین پہ نظر آ جائیں۔ سکرین سے پیچھے کے جو کام ہیں اس کے اندر بھی بچوں کو موٹیویٹ کیجئے، اس میں بھی بچوں کو بتائیے کہ کیسی کیسی شاندار صلاحیتیں ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جاب کی سسٹینیبلٹی کے کانٹیکس میں، جاب کی سیکیورٹی کے کانٹیکس میں، پروفیشنل گروتھ کے کانٹیکس میں، یہ جو پردے اسکرین کے پیچھے بیٹھنے والے کام ہیں اس میں زیادہ ڈیپتھ ہے، اس میں زیادہ ورتھ ہے، اس میں زیادہ سیکیورٹی ہے، اس کو انشور کی جائے۔ پھر آج کی دنیا میں سائبر پالیسی، سائبر سیکیورٹی، سائبر کرائم، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے میڈیا کی تعلیم میں۔ پھر ڈیجیٹل میڈیا کا کیسے استعمال کیا جائے، یہ 5th جنریشن وارز، یہ جو نیریٹو بلڈنگ کی ایکسرسائزز ہیں، اس میں کیسے چیزوں کو لے کے جایا جائے۔ اور پھر لکھنے کی تربیت خاص طور پہ، اور بولنے کی تربیت۔ ہمارے یہاں بیش تحاشا بچے بچیاں آتی ہیں، ان کو لکھنا نہیں آتا، اردو میں نہیں لکھنا آتا، انگریزی تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر ان کی اپ ڈیٹ انفارمیشن نہیں ہوتی میڈیا کے بارے میں، حالات کے بارے میں، کرنٹ افیئرس کے بارے میں۔ مجھے پڑھاتے وقت بہت افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ بچے اخبار ہی نہیں پڑھتے، بچے ٹی وی نہیں دیکھتے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان کا وزڈم وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اخبارات کے ذریعے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے، ان کی اپنی ریڈنگ ہیبٹس بہت کمزور ہیں، ان کی اپنی رائٹنگ سکلز بہت کمزور ہیں، کبھی انہوں نے لکھا بہت کم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میڈیا کی تعلیم ہے اس میں نئی جہتیں انٹروڈیوس کروائیں، اس میں نئی جدیدیت کے پہلو لے کے آئیں، اس میں نئی ٹیکنالوجی کے پہلو لے کے آئیں، اس میں نیا وزڈم لے کے آئیں، اس میں نیا علم لے کے آئیں، اس میں نئی انفارمیشن لے کے آئیں، نئی سکلز لے کے آئیں، تیزی سے کس طریقے سے چیزوں کو لے سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا میڈیا اور نوجوان کیسے پارٹ آف دا ریزولوشن بن سکتا ہے سوسائٹی کے اندر، کیسے۔ اور پھر اب دیکھیے لوگ اپنے پرسنل انیشیٹو لے رہے ہیں، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے میڈیا ہاؤسز بنا رہے ہیں، اپنے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ خود آ رہے ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ خود کر رہے ہیں، خود ہی وہ اینکر بنے ہوئے ہیں، خود ہی وہ نیوز کاسٹر بنے ہوئے ہیں، کمیونٹی جرنلزم آ گئی ہے۔ اور یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے موبائل جرنلزم آئی ہے، وہ دیکھیے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے اندر نیا وزڈم چاہیے۔ ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہے، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہے، ہمارے جو میڈیا اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے جو میڈیا اکیڈمیشنز ہیں، جو ہمارے پریکٹیشنرز ہیں، ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ بلڈ کی جائے کہ ہمیں کس طرز کی میڈیا کی تعلیم کی ضرورت ہے، اور کس طرز کی میڈیا کی تعلیم سے ہم اپنا پورا میڈیا کا نیریٹو بدل سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پروفیشنلی گروتھ کر سکتے ہیں۔ اب محض ڈگری کی بنیاد پہ آپ کو کام نہیں ملے گا، اگر آپ کو کام ملنا ہے تو آپ کی اسکلز اس قابل ہونی چاہیے، اس میں اتنی پالشنگ ہونی چاہیے، اس میں اتنی خوبصورتی ہونی چاہیے، اس میں اتنی بیوٹی پیدا کریں کہ لوگ آپ کو آگے لے کے چلیں، آپ کی مارکیٹ اسٹیبلش ہو، آپ کی ڈیمانڈ جنریٹس ہوں، آپ ریلیونٹ ہوں میڈیا کی تعلیم کے اندر۔ اگر ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم میڈیا کی تعلیم کو آگے لے کے چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے میڈیا کے شعبے میں کام کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں آخر میں کہ جو میڈیا کی تعلیم ہے وہ محض میڈیا کے حد تک کام کرنے کی نہیں ہے، میڈیا سے باہر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بے تحاشا چیزیں ہو رہی ہیں، کمیونیکیشن کی جو ہے نا امپورٹنس بڑھ رہی ہے، امیج بلڈنگ کی بات کر رہی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا ہے، ایڈورٹائزنگ کی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، یعنی کئی نئے نئے پروفیشنز کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کریں۔ یہ ہر بچہ بچی جو سمجھتے ہیں نا کہ شاید میڈیا سے مراد یا میڈیا کی تعلیم سے مراد چینل ہیں، اخبارات ہیں، اس سے بھی باہر نکل کر دیکھیں، ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی جہتیں ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، تبھی ہمارا میڈیا کا ڈپارٹمنٹ، ہمارا میڈیا کی تعلیم، ہمارا میڈیا سے جڑا ہوا طالب علم اور میڈیا سے جڑے ہوئے اکیڈمکس جو ہیں وہ اپنے لیے رول بنا سکیں گے۔ اور مجھے بڑی افسوس بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو میڈیا پریکٹیشنر اکیڈمکس ہیں، یعنی جو پڑھانے والے ہیں، ان کا اپنا علم بھی بہت کمزور ہوتا ہے، ان کی اپنی سکلز بھی بہت کمزور ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایکسپوجر بھی جرنلزم کے بارے میں بڑا محدود ہوتا ہے، پھر جس کی ریفلیکشن جو ہے وہ بچوں کے اندر آتی ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس کچھ پورا علم نہیں ہے تو آپ بھی پورا علم نہیں دے سکیں گے۔ تو اس میں کسی قسم کا کرٹیسزم نہیں ہے، بلکہ اس ڈیبیٹ کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں میڈیا کی تعلیم کو
کیسے ایڈوانسمنٹ کی طرف اور کیسے جدیدیت کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے۔